الرجال قوامون علی النساء، عوام کے لیے یہ 13واں حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خاوند جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، اور خاوندوں کو عورتوں پر، بیویوں پر حاکم بنایا ہے۔ اس کی دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مال جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں بیوی کے اوپر اور فیملی کے اوپر۔ تو یہ دو وجوہات ہیں جن کی بنا پہ خاوند کو برتری حاصل ہے عورت کے اوپر، بیوی کے اوپر۔ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ ہر لحاظ سے تقریباً مرد کو جسمانی طاقت کے لحاظ سے، عقل و فہم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عزت اور مرتبہ عورت سے زیادہ دیا ہے۔ اچھا جی، اور دوسرا جو ہے وہ چونکہ مال خرچ کرتے ہیں گھر کے اندر، اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کا حکم چلنا چاہیے، اس کی فضیلت بنتی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، لہذا جو بیویاں بندگی کرنے والی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی نیک عورتیں ہوں، قانتات خاوندوں کی فرما بردار ہوں، حافظات حفاظت کرنے والی ہوں، للغیبی خاوند کی غیر حاضری میں، بما حفظ اللہ اس عزت کی جو اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت فرمائی ہے۔ یعنی در حقیقت یہ صفات بیان فرما کے اللہ تعالیٰ عورتوں کو ترغیب دے رہے ہیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی۔ سب سے پہلے ایک اچھی عورت، ایک فرما بردار بیوی جو ہے، ایک آئیڈیل بیوی جو ہے، اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والی ہو، نیک ہو، نماز وقت پہ پڑھتی ہو، روزہ وقت پہ رکھتی ہو، روزے مس نہ کرتی ہو، اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دیتی ہو، یعنی سارے جو اسلام کے احکامات ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، وہ پورے ادا کرتی ہو۔ اس کے بعد اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ خاوند کی فرما بردار ہو، اور یہ چیز کافی حد تک جو ہے اب نکلتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارا مثالی میڈیا موجود ہے جو ہمیں یہ چیزیں سکھا رہا ہے، اور ہم بہت ہی تیزی سے ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو خاوند کی جو عزت اور وقار اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے، وہ ہم ختم کرتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لڑائی جھگڑے فساد بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو ہم رکوع پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ طلاق سے بچنے کے لیے کچھ راستے بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی اختیار کرے تو وہ طلاق سے بچ سکتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خاوندوں کی فرما بردار ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خاوند کی غیر حاضری میں وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اور خاوند کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ چیز بھی جو ہے، یہ بھی ہمارے میڈیا نے ہمیں کھلی اجازت دے دی ہے، اور اتنا اس چیز کو نارملائز کر دیا ہے کہ ہمیں یہ چیز معیوب لگنی بند ہو گئی ہے۔ یعنی خاوند کے ہوتے ہوئے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں، اب میڈیا اس طرح سے دکھاتا ہے کہ عوام کے دلوں کے اندر سے اس کی کراہیت ختم ہو جائے، اس کے اندر اتنی اٹریکشن ڈال کے وہ دکھاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے خاوند کے ساتھ یا گھر کے اندر، تو آپ اپنے بوائے فرینڈ سے شیئر کریں، اور پھر اس سے ملنے جائیں، پھر اس کے ساتھ سارا ٹائم جو ہے اسپینڈ کریں۔ یہ چیزیں میڈیا جو ہے وہ دکھا رہا ہے، اور ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ خاوند کی غیر حاضری میں بیوی جو ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، یعنی کسی اور کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کرتی، اور اس کے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے۔
वल्लाती तखाफून नुशूज़हन, ये तो हो गई एक अच्छी औरत की निशानियां, नेक और साले औरत की निशानियां। और कुछ औरतें ऐसी हैं, नेक तो होती हैं लेकिन उनकी बदमिजाजी से तुम डरते हो, यानी खामदों के साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं। फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजी वज़रिबूहुन, तो उनको तलाक देने से पहले अल्लाह ताला ने 3 स्टेप्स बताए कि इन स्टेप्स के ऊपर अमल करके तो अगर वो इसके मुताबिक इन इन स्टेप्स से ठीक हो जाती हैं तो फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, उनको तलाक देने के लिए कोई रास्ता इख्तियार ना करो, बल्कि फिर उनके साथ निबाह करो। पहला, अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इज़ूहुन, उनको नसीहत करो, आराम से बिठा के उनको समझाओ कि रोज रोज की लड़ाई झगड़े जो हैं अच्छी बात नहीं है, इनसे हमारी जिंदगी खराब होगी और ताल्लुकात खराब होंगे। और इस तरह जिस तरह भी वो अच्छे तरीके से नसीहत कर सकते हैं, क्योंकि एक बार बदमज़गी पैदा हो जाए तो वो क्लियर नहीं हो सकती। इसके लिए औरत को ही कंप्रोमाइज करना पड़ता है हमेशा से, और करना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खामिद जो हैं वो कव्वामून हैं, हाकिम हैं और सरबराह हैं। तो औरत अगर खामोश हो जाए, खामोशी इख्तियार कर ले सिर्फ, और जवाब ना दे, तो इससे क्या होगा कि उसकी इज्जत खामिद के दिल में और ज्यादा बढ़ जाएगी और बात बिगड़ने से बच जाएगी। लेकिन अगर औरत लगातार जवाब देती रही और बढ़ चढ़ के, तो उससे क्या होगा कि मियाँ बीवी की नाचाकी बढ़ती जाएगी और एक दूसरे के दिल से इज्जत खत्म हो जाएगी। जब इज्जत खत्म हो जाएगी तो ताल्लुकात जो हैं वो खुद बहुत खराब होंगे। और फिर जितने भी क्लियर हो जाएं, पहले जैसा रिश्ता नहीं रहता। जब एक दूसरे को गाली गलौज कर लें और ताने दे लें तो फिर वो पहले जैसा रिश्ता नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले उनकी नसीहत को मान के खामोशी इख्तियार कर लें। और दूसरा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो नसीहत से भी बाज ना आए और इसी तरह करती रहें, लड़ाई झगड़े और फसादात करती रहें, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजी, फिर उनको बिस्तरों से अलग कर दो। अगर इससे भी बाज ना आए तो तीसरा तरीका अल्लाह ताला ने फरमाया वज़रिबूहुन, फिर उनको मारो। और ये सबसे आखिरी हद है, और इसके मारने की जो हद है वो भी हदीस मुबारका में बयान हुई है। जब ये वाकयात जो है वो ये आयत नाजिल हुई तो अरब में जाहिर है कि जमाने जाहिलियत के करीब से वो गुजरे हुए थे, और उस वक्त तो औरत के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ करता था, औरत की कोई इज्जत नहीं थी। तो बाद में इस्लाम ने आके मना कर दिया, तो औरत जो थी वो बहुत बेकाबू, यानी बिल्कुल ही एकदम से उसको इख्तियारात मिले और इज्जत मिली, तो मर्दों के साथ जो है ऊंच नीच होने लग गई। तो अल्लाह ताला ने फिर ये आखिरी जो पॉइंट दिया वो ये कि हल्का फुल्का मारो। और उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ना ही मुंह के ऊपर मारना है, चेहरे के ऊपर भी नहीं मारना, और ऐसे भी नहीं मारना कि हड्डियां तोड़ दो। हल्की सी सर्जनश के लिए थोड़ा बहुत मार सकते हो, और ये आखिरी हद है। और उसके बाद जो है, ये 3 रास्ते इख्तियार करने के बाद भी फ़इन अतौनकुम, अगर वो तुम्हारी इताअत कर लें, फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, तो फिर उनको तलाक मत दो। हमारे मुआशरे में इसकी भी धज्जियां बिखर रही हैं, इस कानून की भी। मर्द औरतों को मार मार के जख्मी कर देते हैं, उनके चेहरे बिगाड़ देते हैं, हड्डियां तोड़ देते हैं, और इसके बावजूद भी उनसे खुश नहीं होते, राजी नहीं होते। कितने जुल्म की दास्तानें जो हैं वो अक्सर सुनी जाती हैं कि फलां जगह पे ऐसा हो गया और फलां ऐसा वाकया हुआ कि औरत को मारा और जख्मी कर दिया और हड्डियां तोड़ दी। तो ये चीजें जो हैं, इस्लाम ने इस तरह की इजाजत कतई नहीं दी। वज़रिबूहुन की तशरीह जो है हदीस मुबारक के जरिए हमने पढ़ ली है कि आपने फरमाया कि चेहरे के ऊपर भी नहीं मारना और हड्डियां भी नहीं तोड़नी, कि कोई इतना शदीद ज़र्ब ना आए कि कोई जिस्मानी नुकसान हो, खुदा न खास्ता। और
اس سے ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ راستہ اختیار ہی کر لیا جائے. اگر ایک مرد کو یہ عادت ہی بن جائے تو پھر اس سے علیحدگی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان 3 طریقوں کو آزمانے کے بعد عورت جو ہے وہ فرما بردار بن جائے اور باز آ جائے اپنی بد مزاجی سے اور لڑائی جھگڑے سے، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر ان کو طلاق مت دو. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے حق میں بول رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج کل طلاقیں ہو جاتی ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی اور طلاق ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ 3 اجازتیں میں دے رہا ہوں، 3 طریقے اختیار کرو. اس کے بعد بھی اگر کوئی تمہیں لگے کہ تمہاری نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر جو ہے تم طلاق دے سکتے ہو، لیکن اگر وہ اطاعت کر لیں تو پھر طلاق مت دو. ان اللہ کان علیا کبیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہیں، بہت بڑے ہیں. بے شک وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. پھر چوتھا 14واں حکم ہے یہ عوام کے لیے. اگر یہ 3 طریقے اختیار کرنے کے بعد بھی عورت جو ہے وہ فرما برداری اختیار نہیں کرتی اور خاوند جو ہے وہ اس سے نالاں ہے، آپس میں یعنی ان کی نہیں بن رہی، تو پھر کیا کرو؟ پھر جو دونوں فیملیز ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایک منصف شخص، ایک انصاف پسند صلح کروانے والا شخص جو ہے وہ عورت کی فیملی میں سے ہو، اور ایک ایسا ہی شخص مرد کی فیملی میں سے ہو، اور وہ دونوں مل کے بیٹھیں اور میاں بیوی کو سمجھائیں اور کوشش کریں کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساری ذمہ داری ان دونوں منصفوں پہ ڈال دی ہے کہ اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان ملاپ ڈال دے گا. اور ایسا ہوتا ہے جب اس طرح اس نیت سے کوئی سمجھاتا ہے میاں بیوی کو تو وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں. اور کیونکہ ہر شخص، ہر مرد اور ہر عورت یہ چاہتے ہیں کہ ان کا گھر آباد رہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ان کی ازدواجی زندگی خراب ہو. تو ہر کوئی یہ چاہے گا، کوشش میں تو ہوگا، لیکن اگر ان کی آپس میں نہیں بن پا رہی تو کوئی درمیان میں تیسرا بندہ جو ہے دونوں فیملیز میں سے ایک ایک آ کے ان کو سمجھائے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت ڈال دیں گے. لیکن اس کے لیے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لڑوایا زیادہ جاتا ہے، بجائے صلح کروانے کے مزید برائیاں کی جاتی ہیں ایک دوسرے کی. حالانکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں اگر آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے میاں بیوی کے درمیان میں صلح کروانے کے لیے، تو اسلام نے یہاں پہ جھوٹ بولنے کی بھی اس حد تک اجازت دی ہے کہ آپ ان کے درمیان صلح کروا دیں. حالانکہ جھوٹ کتنا زیادہ جو ہے وہ بری چیز اور کراہیت والی چیز سمجھی جاتی ہے، اسلام کے اندر کہیں پہ بھی اجازت نہیں. لیکن اس صورت میں اگر آپ جھوٹ بولیں اور ایسے کہ خاوند کے سامنے جا کے بیوی کی تعریفیں کریں اور اچھے اچھے الفاظ بولیں اور اچھا اچھا کہیں اس کو، اور یہ کہیں کہ وہ آپ کے بارے میں بہت اچھے الفاظ بولتی ہے، بہت اچھا سمجھتی ہے آپ کو، چاہے وہ نہیں اچھا سمجھتی، چاہے وہ گالیاں دیتی ہے پیٹھ پیچھے، لیکن خاوند اس کا جو ہے اس کے سامنے جو درمیان والا تیسرا فرد ہے وہ اس کی تعریفیں کرے اور اچھے الفاظ بولے. اسی طرح بیوی کے سامنے جا کے بھی وہ اچھے جملے اس کے لیے بولے اور بتائے کہ خاوند جو ہے وہ آپ کا بہت قدردان ہے. اس طرح کی باتیں کرے تو یہ جھوٹ جو ہے جائز ہے، کیونکہ اس سے ایک جو زندگی ہے ازدواجی زندگی وہ محفوظ ہو سکتی ہے اور ٹوٹنے سے بچ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ صلح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں صلح ضرور ڈال دیں گے. ان اللہ کان علیما خبیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور خبردار بھی ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اب یہاں سے جو ہے عبادات اور حقوق اللہ کی جو بات ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے. توحید کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ.
اس کی ہم نے پیچھے کتنی بار تفسیر پڑھ لی ہے کہ شرک میں سب سے زیادہ جو ہے دعا کا آتا ہے کہ ہم دعا میں شرک کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی یہی تبلیغ کرتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجو، کسی کی عبادت نہ کرو، اور آپ کے عمل سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے سے پہلے نبیوں کو کبھی پکارا ہو، کبھی آپ نے کہا ہو یا ابراہیم میری مدد کیجئے یا اسماعیل میری مدد کیجئے، کبھی نہیں آپ نے کہا، ہمیشہ اللہ کو پکارا اور اسی سے مدد مانگی۔ تو آپ کی اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کسی نبی کو مدد کے لیے پکارا ہو، تو اس لیے ہم بھی اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ ہم کسی نبی ولی جن رشتے کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکاریں گے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکاریں گے۔ وبالوالدین احسانا، پھر یہاں سے جو ہے حقوق العباد ہیں کہ نیکی کے لیے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، اور اس کے بعد وبذل قربا، قرابت دار یعنی رشتہ دار جو ہیں نیکی کے زیادہ حقدار ہیں، والیتاما والمساکین، پھر یتیم اور مسکین حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں، والجار ذی القربا، اور یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بیان فرمائے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کے حقدار ہیں، تمہارے حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ والجاری ذی القربا، قریبی ہمسایہ، والجاری الجنوبی، اور پہلو کا ہمسایہ، قریبی ہمسایہ جو ہے گھر کے سامنے جو گھر ہے اس کو دے لیں، وہ قریبی ہمسایہ ہے، اور جاری الجنوب جو ہے پہلو کا ہمسایہ، آپ کے جس لائن میں آپ کا گھر ہے اسی لائن میں دائیں بائیں، آپ کے گھر سے دائیں بائیں جو گھر ہیں وہ آپ کے پہلو کے ہمسائے ہیں۔ والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی یعنی دوست، دوست کے ساتھ حسن سلوک کرو، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، اور مسافر کے اندر جو ہے مجاہد بھی آ جاتا ہے، طالب علم بھی آ جاتا ہے، اور مسافر تو آتا ہی ہے، سفر کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا جو ہے، چاہے کوئی بادشاہ بھی ہو اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا تو اس وقت وہ آپ کے صدقہ کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ دار جو ہیں ان کے لیے تو خاص طور پہ جو ہے حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار غریب ہے، مسکین ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنے کا آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ اگر کسی غیر کو آپ جا کر اپنا صدقہ خیرات دیں گے یا اس کا مالی تعاون اس کے ساتھ کریں گے تو اس کا آپ کو 1 پوائنٹ جو ہے وہ ملے گا اجر، اور اگر اس آپ کا رشتہ دار بھی ہوگا اور غریب بھی ہوگا تو اس کا ڈبل آپ کو ملے گا۔ یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی، ہر پوائنٹ کے اندر حدیث مبارکہ ہے، والدین کے لیے بھی ہے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے، ہر ایک کے لیے الگ حدیث مبارکہ، لیکن میں صرف رشتہ داری کے بارے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا دیتی ہوں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوری یہ تو پہلو کے ہمسائے، اور چلیں یہ بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے 2 پڑوسی ہوں تو اپنا تحفہ کس کو بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو اس کو تحفہ بھیجو، کیونکہ اس کا حق پہلے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مکان سے جتنا فاصلہ کسی کا قریب ہے وہ آپ کے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے، اور اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چلتا جائے گا۔ اور رشتہ داروں کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجنبی کے ساتھ حسن سلوک صرف حسن سلوک ہے،
اور ضرورت مند رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، یعنی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک دگنے اجر و ثواب کا سبب ہے، باعث ہے۔ آدمی اگر خود خوشحال ہو اور بقدر گنجائش دیگر رشتہ داروں کی کفالت کرنی، اسے چاہیے کہ وہ دیگر رشتہ داروں کی کفالت کرے، خاص طور پر رشتہ داروں میں اگر کوئی بچہ یا غریب یا بیمار ہو یا بیوہ عورت ہو تو ان کا تعاون ضروری ہے، کیونکہ یہ کوئی شرافت نہیں کہ آدمی خود تو آرام کی زندگی بسر کرتا رہے اور اس کے رشتہ دار بھوک سے دم توڑ جائیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہمارے اندر چونکہ یہ ختم ہوتی جا رہی، ہم دور دراز جا کے اوروں کو تلاش کر لیتے ہیں کچھ دینے کے لیے، ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کو دینا پسند نہیں کرتے کیونکہ ان سے ہمیں بہرحال کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو جو مالک ہوئی تمہاری طاقتیں۔ اس میں ہمارے ہاں اب لونڈیاں اور غلام تو نہیں ہیں، تو ہمارے انڈر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والے اور شیخیاں بگھارنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو نیچا کر دیں اور باقیوں کو اوپر کر دیں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ جب چاہتے ہیں اس کو پھیر بھی دیتے ہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کے مشورے دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان نعمتوں کو چھپاتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو ایسے لوگوں کے لیے جو خیرات کرنے سے انکار کرتے ہیں ہم نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ فرضی خیرات ہے، زکوٰۃ، اور نفلی بھی اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کی نبرکتی جو ہے وہ ضرور نظر آتی ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ والیوم الاخر، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو ان چیزوں سے انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ اللہ بھی راضی ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیں صلہ ملے گا، وہ بس معاشرے میں اپنی عزت بنانے کے لیے، جیسے کہ آج کل محرم میں سبیلیں لگائی جا رہی تھی، اس کے اوپر کافی ڈیٹیل سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ہر بندے نے لگائیں سبیلیں، اور یہ جانا ہی نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، صرف اس لیے لگائیں کہ کوئی ہمیں برا نہ کہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اہل بیت سے محبت نہیں، تو سبیلیں لگانی شروع کر دیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آخرت نظر میں نہیں ہے، اللہ کی رضا نظر میں نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، در حقیقت ایسا شخص جو ہے اس کا شیطان دوست ہوتا ہے، اور شیطان بہت برا دوست ہے جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرواتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور ان کا کیا نقصان ہو جانا تھا اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور قیامت کے دن کی حاضری پر، اور اس مال سے خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ